نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال سبحانه
الظالمين. وقال جل وعلا: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے اتنے عظیم المرتبہ پیغمبر کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ان کو بہترین نمونہ کے طور پر پیش فرمایا. اس امت کے لیے جہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں، وہیں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی اسوہ حسنہ ہیں، اور ان کے ساتھ بہت ساری عبادات کا، زندگی کے بہت سارے معاملات کا تعلق ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر ان کا ذکر خیر فرمایا، اور بلکہ یہاں تک فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ. اس کتاب قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر دیجئے، ان کی باتیں پڑھ دیجئے. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یقیناً وہ صدیق نبی تھے. ان باتوں کے پیش نظر ہر مسلمان کو ان کی سیرت کے اہم اور بنیادی پہلوؤں کا کم از کم ضرور علم ہونا چاہیے، کیونکہ دین پر عمل کرنا، اپنے دین کے اندر حسن اور خوبصورتی پیدا کرنا، یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب اتبع ملت ابراہیم حنیفا، دین اسلام پر چلنے والا ملت ابراہیم پر صحیح معنوں میں عمل کرے. ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی شخص چند چیزوں کو تو بہت اہمیت دے اور ان کو ملت ابراہیم سمجھے، سنت ابراہیم سمجھے، لیکن باقی بلکہ ان بعض امور سے بھی زیادہ اہمیت کے حامل معاملات کو پس پشت ڈال دے، یہ بھی مناسب نہیں. لہذا اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذکر خیر میں جو سب سے اہم چیز بیان کی ہے وہ ان کی زندگی کے اہم پہلو، اور ان میں بھی سر فہرست ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ کیا تھا، ان کی سوچ، ان کی فکر کیا تھی. جب ایک مسلمان اس کو ملحوظ خاطر رکھے، پھر اس کے بعد آگے دیگر امور سر انجام دیتا چلا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو واقعتاً اسوہ حسنہ کے طور پر قبول کر لیا ہے. اور اگر وہ حج تو کرے کہ اذن فی الناس بالحج، اس حج کی اذان اور اعلان اس کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے. اگر حج کا موقع نہ ملا قربانی کرے، اور اس لیے کہ میں سنت ابراہیم کو زندہ کر رہا ہوں، لیکن ان کے عقائد کا پتہ ہی نہ ہو کہ ان کا عقیدہ کیا تھا، کس عقیدے کو بنیاد بنا کر انہوں نے یہ سب سر انجام دیا، اگر اس کا پتہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کا عمل ادھورا ہے، پورا نہیں ہے، مکمل نہیں ہے. لہذا میرے عزیزو، اس بات کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. گزشتہ خطبہ میں ان کا ذکر شروع ہوا، ابتدائی بات ذکر ہوئی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، کہا اللہ سے ڈرو، اس کی عبادت کرو، رزق کی ضرورت ہو اسی سے مانگو، جب وہ عطا کر دے تو اس کا شکر ادا کرو، بس اسی کے بن کر زندگی گزارو، یہ تمہارے حق میں بہتر بھی ہے.
اور یہ بھی یاد رکھو تم نے پلٹ کے چونکہ اللہ کے پاس جانا ہے، پیدا اس نے کیا ہے، کھلاتا پلاتا وہ ہے، مکمل طور پر تمہارے اوپر قبضہ، کنٹرول، ملکیت اسی کی ہو تم، لہذا تمہیں چاہیے بس اسی سے اپنے آپ کو جوڑے رکھو۔ اس کو چھوڑ کر جن کو تم نے اپنا معبود بنا لیا، یہ مخلوق ہیں، کسی کو تم نے بنایا، کسی کو اللہ نے بنایا۔ یہ ستاروں کی پوجا کرتے ہو، ان کو بنانے والا اللہ ہے۔ بت اپنے ہاتھوں سے بنا کر پوجتے ہو، ان کے بنانے والے تم خود ہو۔ جو مخلوق ہوتی ہے نا، وہ رب ہونے کے قابل، وہ ضروریات پوری کرنے کے قابل، وہ کسی قسم کا اختیار رکھنے کے قابل نہیں ہوتے۔ تو یہ بڑی خوبصورت دعوت پیش کی، اور پھر اس کے بعد ان کو واضح کیا کہ اگر تم میری بات مانو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر نہ مانو تو کوئی فکر نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا کام ہوتا ہے اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانا، منوانا نہیں کہ جس کو بتاؤ اب اس کو منواؤ بھی۔ تو اس لیے صاف کہا وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اگر تم میری بات نہ مانو، میری تکذیب کر دو، جھٹلا دو مجھے، تو مجھے اس بات کا کوئی غم نہیں، مجھے اس بات کی کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے بھی امتوں نے اپنے رسولوں، پیغمبروں، نبیوں کو جھٹلایا۔ یہ تو پہلے سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اگر میرے ساتھ یہ تم بیہیو کرتے ہو تو یہ نیا معاملہ نہیں ہے۔ اور سنو وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، جو اللہ کا رسول ہوتا ہے نا، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک واضح طور پر پہنچا دے، کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر، کوئی بات چھپائے بغیر، جو اللہ نے اتارا ہے جیسے اتارا ویسے ہی اللہ کے بندوں تک پہنچا دے۔ اور اگر تم نے سمجھنا ہو تو پہلے تو حکمن باتیں آ گئیں، اب ذرا تھوڑا سا آفاق، کائنات اور خود اپنے وجود پر غور کرو، نظر دوڑاؤ۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعید ان ذلک علی اللہ یسیر، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں، کبھی غور نہیں کیا کہ کس طرح اللہ نے مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، پیدا کر رہا ہے۔ انسان دنیا میں آ رہے ہیں، دیگر حیوانات آ رہے ہیں، بے شمار مخلوقات پیدا ہو رہی ہیں، تو پہلی بار کس طرح اللہ پیدا کرتا ہے۔ خود انسان اپنے آپ پر غور کر لے کہ اللہ سبحانہ و تعالی پانی کے قطرے سے پیدا کرتا ہے، کوئی اس کا وجود نہیں، کوئی اس کو جاننے والا نہیں، بلکہ ایک وقت ایسا بھی گزرتا ہے یہ ناقابل ذکر چیز ہوتا ہے، پھر اللہ اس کو سب کچھ عطا کرتا ہے، فَخَلَقَ فَسَوَّى، پھر اللہ پیدا کرتا ہے، ٹھیک ٹھیک بناتا ہے، وجود میں جس چیز کی جہاں ضرورت ہو اور جہاں پر وہ فٹ بیٹھے اللہ اس کو وہیں پیدا کرتا ہے، اور اس میں جس قوت کی ضرورت ہے اللہ وہی اس میں پیدا کرتا ہے۔ زبان کو اللہ نے کہاں رکھا؟ بول سکتی ہے، سن نہیں سکتی، دیکھ بھی نہیں سکتی۔ کانوں کو اللہ نے کہاں سجایا، آنکھیں اللہ نے کہاں بنائی، دل کو اللہ نے کہاں محفوظ کیا، دماغ اور یہ پورا وجود انسان کا، انسان اتنا ہی غور کر لے کیف یبدئ اللہ الخلق، پہلی مرتبہ اللہ مخلوق کو کیسے پیدا کرتا ہے۔ پھر دیگر مخلوقات، یہ آسمان ہے، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون، اللہ نے آسمان بنائے، ان کو کتنی وسعتیں عطا کی، زمین بنائی، کتنا وسیع و عریض فرش بچھا دیا، جو اللہ یہ سب کر سکتا ہے، ثم یعیدہ، اس اللہ کے لیے اس مخلوق کو دوبارہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔
وہ دوبارہ بھی بنا لے گا. اور ان ذالک علی اللہ یسیر، یقیناً اللہ کے لیے یہ سب کرنا بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. اس کا تو بس آرڈر چلتا ہے، نہ اس کو کہیں آنا پڑتا ہے، نہ جانا پڑتا ہے، نہ کسی کو کال کرنی پڑتی ہے، نہ فوجیں بلانی پڑتی ہیں، نہ افراد اور وسائل اسباب کی ضرورت ہے. اس کا معاملہ تو یہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کا معاملہ بس یہ ہے، وہ کہتا ہے ہو جا. اس نے ارادہ فرمایا میں نے یہ کرنا ہے، وہ کہتا ہے کن، آرڈر ملتا ہے. جس کام کو بھی ہونا ہو اس کو فیکون، تو وہ کام ہو جاتا ہے. اللہ وہ ہے. پھر کہا چلو اگر اپنے اوپر نظر نہیں دوڑاتے تو زمین میں تو آنا جانا ہوتا ہی ہے نا. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة ان اللہ علی کل شیء قدیر. میرے پیغمبر فرما دیجئے زمین میں چلو پھرو، ذرا زمین میں چل کر دیکھ لو کس طرح اللہ پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے. بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں بہت ساری چیزوں کا وجود ہی نہیں ہوتا، زمین بنجر، بے آباد، مردہ. بارش پڑتی ہے، بعض اوقات اس کو پانی دیا جاتا ہے، اللہ اس میں سے پھل پھول کھیت لہلاتی ہوئی یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ پیدا کر دیتا ہے. اللہ نے اس کی طرف توجہ دلائی، دیکھو اللہ پہلی مرتبہ مخلوق کو کیسے پیدا کرتا ہے. پھر وہ اللہ ہی ہے جو اس کو دوسری مرتبہ بھی پیدا کر لے گا. جس اللہ کے لیے پہلی بار بنانا مشکل نہیں، اس کے لیے دوبارہ بھی بنانا مشکل نہیں ہے. یقیناً وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. یعذب من یشاء ویرحم من یشاء والیہ تقربون. سنو دنیا سے تم نے جانا ہی جانا ہے. اب دنیا میں اللہ کے رسول کی بات سن کر لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ماننے والے، نہ ماننے والے. ایک حصہ وہ ہے جو مان لیتا ہے، دوسرا وہ ہے جو نہیں مانتا. اب سنو، جو نہیں مانے گا اس کو اللہ سزا دے گا، اور جو مانے گا اس پر اللہ رحم فرمائے گا. تو جس کو چاہے گا عذاب دے دے گا، جس پر چاہے گا رحم فرما دے گا. تم سب نے پلٹ کے اسی کے پاس جانا ہے. نکل تو کہیں سکتے نہیں ہیں، نہ آسمان کراس کر سکتے نہ زمین. رہنا تو اسی زمین پر ہے، مرنے کے بعد دفن بھی اسی میں ہونا ہے. اور اس لیے سنو، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. تم اللہ کو نہ تو زمین میں عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں، اور جب اللہ تمہیں پکڑے گا تو کوئی تمہارا دوست، کوئی تمہارا مددگار اللہ کے مقابلے میں تمہاری حمایت میں کھڑا بھی نہیں ہو سکے گا. اللہ وہ ہے. اب یہ خوبصورت تعلیم، بات، تبلیغ، بعض مفسرین کا فرمان ہے کہ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی کی باتیں ہیں، اور بعض کا کہنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں. بہرحال اللہ کے رسولوں نے اس انداز میں اپنی قوم کو بات سمجھائی، بتائی، کتنا خوبصورت پیغام رکھا ان کے سامنے. اور فائنلی طور پر کہا والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم. عذاب اللہ نے کن کو دینا ہے؟ اللہ کی آیات اتری، اللہ کا پیغام اترا، اللہ کے رسولوں نے پہنچا دیا پوری امانت کے ساتھ، پوری دیانت کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ. اب جن بد نصیبوں نے اللہ کی آیات کا بھی انکار کر دیا، اللہ کی ملاقات کا بھی انکار کر دیا، یہ ویسے ہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہیں. ان کو کہتے ہیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت ہو ہمارے اوپر، کیونکہ دو ہی صورتیں، یا اللہ نے عذاب دینا، یہ رحمت کرنی ہے.
منکر بندہ، انکار کرنے والا، جس کو نہ رب کی باتوں پر یقین ہے نہ رب کی ملاقات پر یقین ہے، بلکہ انکار کا رستہ اختیار کیا ہوا ہے، اللہ کہتا ہے اولئک یئسوا من رحمتی، یہ ہے وہ بدنصیب جن کو میری رحمت کی ضرورت ہی کوئی نہیں، ضرورت سمجھتے ہی نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت ہو ہمارے اوپر، مایوس نا امید ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر دیکھیے دونوں قسم کے پہلو آ گئے، حقائق سمجھا دیے، باتیں سمجھا دی، حکم پہنچا دیے، کائنات میں پھیلی ہوئی بعض باتوں میں سے کچھ باتیں ذکر کر دی، دھمکی دے دی، ترغیب ترہیب سارے پہلو آ گئے۔ اب جب اتنی خوبصورت باتیں ہوئی نا، اب اس کے جواب میں قوم نے کیا کیا؟ فرمایا فما کان جواب قوم، اب جب یہ ساری بات قوم نے سنی، یہ دلائل سنے، دلائل کا جواب دلائل کے ساتھ کوئی نہیں، قوم بولی جواب میں تو کہنے لگی الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه، کہنے لگے اس کو یا تو قتل کر دو یا اس کو جلا دو، ابراہیم کو یا قتل کر دو یا آگ میں جلا دو۔ دلائل کا جواب دلائل کے ساتھ ہے ہی نہیں، یا تو دلائل دیں نا بھئی ہاں معاذ اللہ ہم اللہ سے طاقتور ہیں، ہم اللہ کو تھکا سکتے ہیں، اللہ سے بھاگ سکتے ہیں، معاذ اللہ اللہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس یہ دلیل ہے، کوئی ایسی بات کچھ بھی نہیں۔ اب بولے جواب میں تو یہی کہنے لگے یا اس کو قتل کر دو یا اس کو جلا ڈالو۔ اللہ نے کہا فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ نے اپنے خلیل کو آگ سے بچا دیا، کیونکہ آگ جلانے والے کے حکم کے تابع نہیں ہے، بلکہ آگ تابع ہے اپنے پیدا کرنے والے کے۔ جلانے والوں نے جلائی، پوری کوشش کی، اور آج تک شاید اتنی بڑی آگ نہیں جل سکی، لیکن اس آگ میں حکم اللہ کا چلا۔ اللہ نے اس کو کہا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرا خلیل تجھ میں آ رہا ہے، میرا خلیل میرا پکا یار دوست آ رہا ہے، ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی اتنی نہیں کہ اس کو تکلیف ہو بلکہ سلامتی والی بن جا۔ تو اللہ نے ان کو بچا لیا، فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں ایمان والے لوگوں کے لیے بڑا سبق موجود ہے، کافروں کے لیے نہیں۔ ان کی بات پہلے ہو گئی، کفر کرنے والے رب کی رحمت سے مایوس ہیں، اور ایمان والے ہمیشہ رب کی رحمت کے طلبگار رہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے التجائیں کرتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی رحمت عطا کرنا، اللہ ہمیں اپنا عذاب نہ دینا۔ لیجیے جب یہ کام ہوا اس کے بعد پھر موقع ملا، جب بھی موقع ملا ابراہیم علیہ السلام کو بس یہی پیغام، یہی دعوت فرمانے لگے۔ وقال، اللہ نے فرمایا، انہوں نے کہا انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم نے بنا رکھا ہے اور ان کے دامن گرفتہ ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، ان کے نام کی سور و پکار، ان کے نام کی نظر نیاز، ساری عبادتیں ان سے منسلک، یہ کیا ہیں؟ اوثانن، بت ہیں، اپنے ہاتھوں سے گھڑی ہوئی چیزیں ہیں، بے جان چیزیں۔ مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا، جتنی بھی ان سے محبت کرو نا، یہ محبت تمہاری بس اس دنیا کی حد تک ہے، ان میں تو جان کوئی نہیں، تم میں ہے نا، جب تمہاری جان نکلے گی یہ سلسلہ ختم، یہ یک طرفہ محبت ہے، اور اس کا تعلق صرف دنیا کی حد تک ہے، اور قیامت کے دن یکفر بعضکم بعضا، تم آپس میں ایک دوسرے کا انکار کرو گے، تم کہو گے ہم نے ان کی عبادت نہیں کی، وہ کہیں گے انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی، بلکہ یہیں پہ بس نہیں، یلعن بعضکم بعضا، تم آپس میں ایک دوسرے پر لعنت کرو گے۔ کتنی اہمیت کی حامل بات ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں یاد رکھیے، عبادت اس اللہ کی ہمیشہ کریں
جس کی عبادت سے کبھی انکار نہیں کرنا پڑتا، بندہ جان دے دیتا ہے لیکن اللہ کی عبادت سے پیچھے نہیں ہٹتا، انکار کا تصور ہی کوئی نہیں۔ پھر قیامت کے دن معاذ اللہ اللہ کو جھٹلا دے، نہیں بلکہ ہوگا یہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود وهم سالمون، قیامت کے دن ایسے لوگ بھی ہوں گے سر تسلیم خم کرنے والے، اللہ سبحانہ و تعالی کی دنیا میں عبادت کرتے، اللہ کو دیکھا نہیں، جب قیامت کے دن اللہ اپنی پنڈلی مبارک سے چادر مبارک کپڑا مبارک اٹھائے گا تو یہ سارے کے سارے اللہ کے آگے سجدے میں گر پڑیں گے۔ دنیا میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا، اللہ کو وحدہ لا شریک مانا، اس کی توحید پہ قائم رہ کے چلتے رہے۔ اب اتنی محبت، جیسے ہی پنڈلی کھلی انکشاف ہوا اس کا، سارے کے سارے سجدے میں گر پڑیں گے۔ یہ ہے فرق جھوٹے معبودوں کا اور سچے معبود کا۔ سچا معبود اللہ سبحانہ و تعالی اور اس سے بندہ رحمتوں کا طلبگار رہتا ہے۔ جھوٹے معبود دنیا میں بندہ جتنی مرضی محبت کر لے، قیامت کے دن انکار کا رستہ ہوگا یا ایک دوسرے کو جھٹلانے کا، لعنت ملامت کا، اور اللہ نے کہا پھر تم سب کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگا، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کا پیغام اتنا واضح لفظوں میں، دیکھ لو تمہارے سامنے یہ حقائق بیان ہو رہے ہیں، لیکن قوم نہ مانی، صرف ایک خوش نصیب ایمان لائے۔ فرمایا فآمن لہ لوط علیہ السلام، انہوں نے کلمہ پڑھا، ایمان لے آئے، چچا کو اللہ کا رسول اللہ کا نبی تسلیم کر لیا۔ وقال ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے انی مہاجر الی ربی، اب میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، انہ هو العزیز الحکیم، یقیناً وہ اللہ زبردست ہے، حکمتوں کا مالک ہے۔ اب اس کا حکم ہے یہ علاقہ میں نے چھوڑنا ہے، کسی اور علاقے میں جانا ہے، وہ غالب ہے، میں اس کا ہوں، جہاں چاہے گا مجھے رکھ لے گا، جہاں چاہے گا رہنے کا حکم دے دے گا، جو اس کی حکمت ہے وہ وہی جانتا ہے۔ اب یہ جب ابراہیم علیہ السلام زندگی گزار رہے ہیں اللہ کے حکموں کے مطابق، اللہ کی فرمانبرداری میں، اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے پہلے ابراہیم کو عطا کیے اسحاق، پھر عطا کر دیے یعقوب۔ اسحاق بیٹا عطا کیا، آگے اسحاق کا بیٹا یعقوب اللہ نے پوتا عطا کر دیا، اپنی دو نسلیں دیکھی، ان میں نبوت اور رسالت دیکھی، فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے اپنے خلیل کو اس کی اولاد کے اندر ہی نبوت اور کتاب رکھ کے خوش کر دیا۔ نبوت اور کتاب یعنی نبی آئیں گے، رسول آئیں گے، اب کتابیں اتریں گی، تو وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں یہ عالی شان منصب ہے۔ یہ پوری گفتگو کے اینڈ پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام مرتبہ کہ وہ جد الانبیاء ہیں، انبیاء کے بزرگ، دادا محترم، اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا، نبوت اور رسالت انہی کی اولاد میں جاری و ساری فرمائی، اور کہا وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اس شکل میں ہم نے کہ نبوت، رسالت، دین، یہ فطرت اسلام، یہ کتاب، یہ پیغمبری، یہ ساری ان کی اولاد کے اندر مختص کر کے ہم نے ان کو دنیا میں یہ صلہ عطا کیا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ وفا کی تو ہم نے دنیا میں ان پر اس لحاظ سے انعامات کی بارش فرما دی۔ آخرت میں یا اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں بھی یقیناً وہ نیکوں میں سے ہوں گے۔ دنیا میں اگر نیکوں کے امام ہیں تو آخرت میں بھی نیکوں کے امام ہوں گے۔ اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ یہ ہے اللہ کے عظیم المرتبت پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اس عظیم منصب پر فائز ہوئے۔ اللہ نے ان کو ہمارے لیے نمونہ بنایا، یہ ان کے
عقائد، یہ ان کی باتیں، یہ ان کی دعوت ہمیں سننی چاہیے، سمجھنی چاہیے، پڑھنی چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنا کر اپنے اللہ کے ساتھ اپنا مضبوط تعلق جوڑنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان پڑھے تو اللہ کا قرآن، پڑھے تو سیرت ابراہیم، لیکن عقیدہ مرضی کا ہو، پھر میرے عزیزوں بات نہیں بنتی۔ آئیے ہم سب کو عقائد قرآن اور حدیث کے مطابق، اور بالخصوص وہ دعوت جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی اور جن شرکیہ عقائد کا رد اور انکار کیا، اس سے ہمیں بھی اپنے پہلو کو بچا کے رکھنا چاہیے، اور عقیدہ توحید، اس پر استقامت، اس پر ثابت قدمی کے ساتھ چلنا، یہ ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام حق بات کو سمجھنے، قبول کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اما بعد، عزیز بھائیوں اور محترم بزرگوں، گزشتہ جمعے بھی کچھ صورتحال ذکر کی تھی چولستان کے حوالے سے، کہ وہاں پر پانی کی قلت کے پیش نظر جو انسانوں کے ساتھ اور جانوروں کے ساتھ المیہ پیش آیا یا آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عافیت عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی ہمیشہ عافیت، سلامتی اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سب سے بڑی ضرورت اس وقت ان کے لیے اپنی زندگی کو قائم رکھنے کی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کے بندے وہاں پر پہنچ چکے ہیں، پانی کا بندوبست کیا جا رہا ہے، لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا جا رہا ہے، اور ان کو خشک راشن پہنچایا جا رہا ہے، کھانا پکا کر وہ کھلایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کے لیے چارے کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق خاص کے ساتھ ہے، وگرنہ تو آپ دیکھتے ہیں حکومتیں اور اسی طرح سے اپوزیشن یا ہمارے ملک کے سیاستدان وہ آپس کی لڑائیوں سے ہی فرصت نہیں پاتے۔ انسانیت المیہ ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھوکی مر رہی ہے، پیاسی مر رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو بنیادی سہولیات میسر نہیں ہے۔ ابھی انٹرویوز آ رہے ہیں، ہمارے جو بھائی وہاں پر گئے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، پوچھتے ہیں ہاں بھی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں سب سے بڑی ضرورت اس وقت پانی کی ہے، ہمیں کسی طرح پانی مل جائے۔ تالاب سارے خشک ہوئے پڑے ہیں، بارش برستی ہے، ان کے تالاب، کنویں کھڈے وغیرہ بھرتے تو وہاں سے وہ سارے بیچارے پانی پیتے ہیں۔ حالت و کیفیت یہ ہے، ہمارے حلق سے تو منرل واٹر کے بغیر پانی نہیں اترتا۔ ہم کہتے ہیں جناب یہ فلٹر پلانٹ والا صاف ستھرا پانی ہونا چاہیے، لیکن وہ بھی آخر انسان ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے بہرحال خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے آسانیاں فرمائے۔ ماشاءاللہ احباب اس معاملے میں تعاون کر رہے، لاہور سے یہاں سے ماشاءاللہ ٹینکروں کا پانی کا بندوبست کیا گیا، وہاں پر پہنچے، خوراک کا بندوبست کیا گیا، راشن کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ تو اس سلسلے میں یاد رہے پانی کا جو ایک ٹینکر ہے اوسط درجے کا، اس کی قیمت ہے 30,000 روپے۔ ایک پانی کا ٹینکر صرف 30,000 روپے میں۔ بکریوں کا چارہ اس کے لیے 5,000 روپے کی ضرورت ہے، کہ جس میں کئی ایک بکریاں جو ہیں ان کو وہ چارہ فراہم کر دیا جاتا ہے۔ ایک اوسط درجے کے گھرانے کے لیے خشک راشن وہ 5,000 روپے کا پیک ہے۔ پکی ہوئی دیگ وہاں پر صرف 8,000 روپے۔
8,000 रुपए की देग पकती है, चलो 50-60 लोग बेचारे एक वक्त का खाना खा लेते हैं। अगर आप मुस्तकिल मंसूबों में हिस्सा लेना चाहें, ये मुस्तकिल तौर पर मंसूबे हैं, हमेशा का सदका जारिया है, और ऐसा बेहतरीन सदका जारिया सैयदुना साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था पानी बेहतरीन सदका जारिया है। तो उन्होंने अपनी वालिदा की तरफ से कुआं लगवा दिया था मदीना में और कहा था ये साद की अम्मी की तरफ से सदका जारिया है। ये हदीस तो आपने बहुत सारे उलमा से सुन रखी है। एक कुत्ता बिलक रहा है, प्यास से तंग है, और चाट क्या रहा है? कीचड़, यानी वो मिट्टी जिसके अंदर पानी है। एक नाफरमान बादिया औरत, जानिया औरत बदकारा पास से गुजरती है। उस कुएं के मुतालिक अगर तफसीलात में जाएं तो मालूम यही होता है, गहरा कुआं था, उसने कोशिश कर आके अपना पानी पिया और चलने लगी तो देखा कुत्ते की हालत। हालांकि कुत्ता क्या है? पलीद, नजस, घर में हो तो रहमत के फरिश्ते नहीं आते। उसने क्या किया? अपना मौजा उतारा और सारी अहादीस की तफसीर और अल्लाह के नबी के फरामीन पर गौर किया जाए तो खुलासा ये निकलता है, उसने अपनी जुराब, अपना मौजा उतार कर अपने मुंह में लिया और कुएं के अंदर उतरी। गहरा कुआं था, वहां से उस मौजे को उसने गीला किया या उसमें पानी जैसे भर सकी भरा और फिर मुंह में लेकर बाहर निकली और ला के कुत्ते को पिलाया। इतना उसने उस कुत्ते पर तरस खाया, शकर अल्लाह, अल्लाह ने उसके इस अमल की कदर फरमाई और उसको मुआफ कर दिया। अगर मेरे अजीजों एक कुत्ते के साथ ये खैरखाही इतने बड़े गुनाहगार का गुनाह मुआफ करवा सकती है तो फिर इंसानों को पानी पिलाना। फिर ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई लोगों की कि उनके अंदर सिर्फ जिस्मानी प्यास नहीं, दीन की प्यास भी है। वो कहते हैं हमारे पास मस्जिदें नहीं हैं, मदरसे नहीं हैं, बल्कि अमीर मोहतरम बता रहे थे चंद दिन पहले, कहते हैं कि वहां पर उनको ये नहीं पता कि ईद भी आई है। हमने तो ईद की ना, नए कपड़े पहने, खुले मैदानों में निकले, उनको नहीं पता रमजान क्या है। नाम के मुसलमान, ना उनको रमजान का पता, ना रोजों का पता, ना ईद का पता। ये है उन लोगों की दीनी हालत। अल्लाह हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तूने इस लिहाज से हमें, जिस्मानी लिहाज हो या दीनी लिहाज हो, हमें तूने बादशाह बना के रखा हुआ है। रहते तो एसी में, हमारे यहाँ भी बारिश नहीं ना हो रही, बाज़ औक़ात बिजली ना होने की वजह से मस्जिद के एसी बंद हो जाते हैं, बाज़ नमाजी शिकायत शुरू कर देते हैं। ना मेरे अजीज़ों, अल्लाह के नबी की फरमान और हदीस है आपकी कि हमेशा अपने से कम तर को देखो, फिर मिली हुई नेमतों की कदर होगी। हमारे ऊपर तो पंखे चल रहे, वहां देखें लबोदक लंबे सहरा हैं। कुछ भाई बेचारे गए, गाड़ी उनकी बेचारों के उस सहरा में फंस गई, धक्का लगा रहे हैं, पसीने से शराबूर है, बुरी हालत, और गाड़ी के ऊपर सामान मौजूद है। जरा जाके वहां एक नजर देख के तो आए कि हालत क्या है और इंसानियत वहां पर कैसे बस रही है। तो इन चीजों को देखकर अल्लाह की जो नेमतें हमारे ऊपर हैं, यकीन जानिए हम बादशाहों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। पहले वक्तों में बादशाह बैठा होता और इर्द गिर्द जनाब मनोकर मुलाजिम खड़े हैं और उसको ही पंखियां झूल रहे हैं, बाकी सारे लोग गर्मी में मार रहे हैं। लेकिन अब देखो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हर एक को, किसी को एयर कूलर, किसी को एसी, कम से कम पंखा तो हर एक को अल्लाह ने अता कर ही रखा है। तो ये नेमतें अल्लाह की। पीने को बेहतरीन पानी है, दीन के लिहाज से जगह जगह मसाजिद है, मदारिस है, दीन के मराकिज़ है, अल्लाह का शुक्र है। उन लोगों की हालत ये हल्की सी झलक आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन जब बंदा देखता है, जो नजर आंखों से आता है वो सुनकर पता नहीं चलता। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के बंदों ने, आपके भाइयों ने, अल्लाह अकबर तहरीक ने वहां पर दीगर सिलसिले भी शुरू किए। मुस्तकिल मंसूबों में हैंड पंप है, पानी के हैंड पंप, वो 1 लाख रुपए का लगता है। कुआं अगर खुदवाया जाए तो तकरीबन 2,50,000 रुपए खर्च आता है। सोलर पंप का अगर साथ बंदोबस्त हो जाए तो 3 लाख रुपए खर्च है, और अगर सोलर ट्यूबवेल आप लगवा दें तो 7 लाख रुपए खर्च है। और पता कितना अल्लाह ने मदद फरमाई। अल्लाह सच कहता है वल्लज़ीना जाहदू फीना, जब लोग अल्लाह वाले हमारी राह में चलते हैं ना, रास्ते हम खुद ही दे देते हैं। बाज़ ट्यूबवेल वहां पर बंद पड़े हुए थे, अल्लाह ताला की कुदरत, भाइयों ने सोचा बहावलपुर करीब है, वहां से उन्होंने ट्रैक्टर लिए, वहां गए, ले जाके ट्रैक्टर साथ जोड़ा, थोड़ी सी मेहनत कोशिश की, अल्लाह ने वो ट्यूबवेल जारी कर दिया।
اور وہ تالاب وہ کھالیاں بھر گئیں، جانور پی رہے، بکریاں اونٹ گائیاں پی رہی ہیں، انسان وہاں سے پانی بھرنا شروع ہو گئے اور اس پر کوئی زیادہ خرچ بھی نہیں آیا، بس وہ تیل کا خرچ یا وہ کرایہ تھوڑا بہت اس کا خرچ۔ تو بعض جگہ ایسی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہے مدد کرنے والا، لہذا آپ سب کو بتانے کا مقصد یہ ہے، ایک تو ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں بڑی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، دوسرا انشاءاللہ اس کار خیر میں اپنی اپنی بساط حیثیت کے مطابق ضرور حصہ لیں۔ جب آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو حدیث پاک میں یہی آتا ہے، قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ کہے گا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھلایا کیوں نہیں؟ بندہ حیران، اللہ تو بھوکا؟ اللہ فرمائے گا ہاں میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اس کو تو نے کھلایا نہیں، اگر تو کھلاتا تو تجھے میری محبت نصیب ہو جاتی۔ تو اللہ والوں کی ادا بھی یہی ہے۔ اور پانی پلانا یہ تو بہت بڑا عظیم صدقہ جاری ہے، تو اس وقت اشد ضرورت یہ پانی کی ہے۔ آپ سب سے میری گزارش ہے، انشاءاللہ آپ نے اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ تعالی حصہ لینا ہے۔ آپ کی طرف سے وہاں پر پانی کا بندوبست ہو جائے، کنووں کا، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ جماعت آپ کی بندوبست کر رہی ہے کہ جہاں پر پانی کا کنواں ہو یا ٹیوب ویل ہو یا ہینڈ پمپ ہو، ساتھ میں ایک چھوٹی سی مسجد کا بھی بندوبست ہو۔ یہ بڑی خوشی کی آپ میں خوشخبری سنا رہا ہوں آپ کو، ساتھ میں چھوٹی سی مسجد ہو، وہاں پر قاری صاحب ہو، محلے کے علاقے کے لوگ جہاں پانی لینے کے لیے آئیں وہاں ان کے بچے بھی اس مسجد میں پڑھیں، 5 وقت وہاں پر اذانیں ہوں۔ تو میرے عزیزوں، اگر وہاں پر یہ دینی طور پر بہار آ جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ وہ بنجر بے آباد زمین اس لحاظ سے، تو لہٰذا اس کار خیر میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوسری گزارش ہے، الحمدللہ رمضان کے بعد تعلیمی سال مدارس کا شروع ہو چکا ہے، اپنے ادارے میں بھی تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے۔ بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے شعبہ حفظ، شعبہ کتب مکمل طور پر اللہ کے فضل و کرم سے تو داخلے الحمدللہ جاری ہیں۔ آپ اپنے بچوں کا انتخاب کریں، بچیوں کا انتخاب کریں اور انہیں ادارے میں اللہ کی توفیق کے ساتھ داخل کروائیں۔ جن بچوں کے میٹرک کے امتحان جاری ہیں اور اس کے بعد 9th کے ہوں گے، تو جب وہ بچے فارغ ہوں تو ان کو بھی اللہ کے فضل و کرم سے ادارے میں داخل کروائیں، وہ قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کریں، آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنیں۔ صرف دوسرے بچوں کے حد تک نہیں بلکہ ہم اپنے گھروں سے بھی اپنے بچوں کا انتخاب کریں اور وہ ہمارے لیے انشاءاللہ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کر کے بہترین صدقہ جاریہ بنیں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کے بھائی کا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، سیریس حالت میں، دعا کر دیں، ان کے لیے بھی دیگر بیماروں کے لیے بھی دعا کریں، اور بالخصوص بارش کی بھی بڑی اشد ضرورت ہے، اللہ اپنی رحمت کی بارش برسا دے۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض۔ یا اللہ اپنی رحمت فرما کہ ہر بیمار کو صحت عطا فرما۔ اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اے لوگوں کے رب، انسانوں کے رب، اے ہمارے پیارے رب، جو بھی بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما، ایسی شفا عطا فرما کہ بیماری کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار۔ یا اللہ اپنی رحمت کی بارش عطا فرما دے، یا اللہ اپنی رحمت کی بارش عطا فرما دے، گرمی کی شدت کو ختم فرما دے، یا اللہ جلد عطا فرما دے، نفع دینے والی عطا فرما، خوشیاں بکھیر دینے والی بارش عطا فرما۔ اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت۔ یا اللہ یہاں یا وہاں صحراؤں میں اپنے بندوں کو، اپنی پیدا کی مخلوق جانوروں کو، یا اللہ سب کو پانی پلا دے، یا اللہ سب کے لیے پانی کا بہترین بندوبست فرما دے، بیماریوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، آخرت اور قبر کی گرمی سے محفوظ فرما دینا، یا اللہ وہاں کی تپش سے بچا لینا۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم انصر المسلمین المستضعفین فی کل مکان۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔